حدیث پاک میں ہمارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، مسلم شریف میں حدیث ہے جس میں فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اس زمانے میں کفر اور شرک کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا لیکن شام ہوتے تک وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی مراد لیا ہے کہ صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے وقت حقیقت میں کافر ہو جائے گا۔ ایک مطلب تو یہی ہے، کافر ہو جانے کا ایک مطلب یہی ہے۔ صبح میں اگر مومن ہے لیکن شام کو اگر جنازہ اٹھا تو کافر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد کی لہر ہے، بہت سے لوگ حالات سے مایوس ہو کر یا حالات کی رو میں بہہ کر ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ حضور نے اس کی پیشگی اطلاع دی تھی کہ ایک وقت آئے گا صبح میں آدمی اگر مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مومن ہے تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے جوان مردوں اور جوان عورتوں پر رحم فرمائے، عشق مجازی کی تباہی میں وہ مبتلا ہو کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا ایک مطلب تو یہی بیان کیا ہے علماء محدثین نے کہ حقیقت میں آدمی کافر ہو جائے گا، لیکن دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ آدمی صبح میں اگر مومن ہے تو شام کو کافروں کے مشابہ ہو جائے گا، ان کا طور و طریق اختیار کر لے گا، اپنے شریعت سے اور آقا کی سنت سے منہ موڑ لے گا اور غیروں کی تہذیب اور غیروں کا تمدن اور غیروں کا طریقہ اختیار کر لے گا۔ آج ایک نظر اگر ہم ڈالیں ساری دنیا کے احوال یہی ہیں۔ ہمارے آقا کے اس فرمان کا دوسرا مطلب علماء محدثین نے یہ بیان کیا کہ کافروں کا طور و طریق اور ان کی تہذیب و تمدن اختیار کر لے گا آج مسلمان۔ اور تیسرا مطلب بھی علماء محدثین نے بیان کیا کہ کافر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کفران نعمت میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے اللہ کی نعمتیں تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے خود فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے میں کہا کرتا ہوں انعامات بہت زیادہ نازل ہوتے ہیں، نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں، مصیبتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن نے تو وعدہ کیا ہے، قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے یا نعمتوں کا نفع بڑھا دیں گے۔ بہرحال یہاں حدیث پاک میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا کا ایک تیسرا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ حقیقت میں تو کافر نہیں ہو جائے گا لیکن کفران نعمت میں مبتلا ہو جائے گا۔
الغرض، حضور نے جو پیشین گوئی دی تھی کہ آئندہ کا جو وقت ہے وہ فتنوں کا وقت ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کا کے غلبے کا وقت ہوگا، اور فتنے کا اگر دوسرا مطلب مراد لیتے ہیں تب بھی صحیح ہے، ضلالت کا وقت ہوگا، گمراہی عام ہوگی، بے دینی عام ہوگی۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا نے جو مختلف پیشین گوئیاں دی ہیں، یہ بھی پیشین گوئی دی تھی کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں بے دینی کا غلبہ ہوگا، گمراہی ہر جگہ عام ہوگی، دینداروں کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اور آقا کے الفاظ تو یہ ہیں، ترمذی کی روایت ہے جس میں فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اس زمانے میں دین پر چلنا آگ پر چلنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دین کے مطابق کاروبار کرنا، دین کے مطابق شادی کرنا، دین کے مطابق چہرہ بنانا، اور دین کے مطابق لباس پہننا، اور دین کے مطابق معاملات کرنا، دین کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کرنا اور زندگی بنانا، دینی احکام پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، کہیں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں پیش آئے گی، کہیں باہر والوں کی طرف سے رکاوٹیں پیش آئے گی، کہیں اپنوں کی طرف سے، کبھی پرایوں کی طرف سے، جس کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا گویا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ آج وہ زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اگر فتنے کا تیسرا مطلب مراد لیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے الا ستکون فتن، ان قریب فتنوں کا دور آنے والا ہے، فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ تیسرے مطلب کے اعتبار سے، تیسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والا جو وقت ہے وہ سخت آزمائش کا وقت ہوگا، مصیبتوں کا وقت ہوگا، قسم قسم کی مصیبتیں تم دیکھو گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے، حق تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو بہت پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا دنیا میں 5 طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، دنیا میں امتحان لیا جائے گا، طرح طرح کی مصیبتیں آئے گی، کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے۔ علماء مفسرین نے والجوع کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا حالات بڑے شدید ہو جائیں گے، مہنگائی اور تنگیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مالوں میں کمی واقع ہوگی، کبھی اولاد میں کمی واقع ہوگی، کثرت اموات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیے اس کورونا کے قہر نے ساری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا،
بڑی آسانی سے لوگ مر رہے ہیں اور آئے دن لوگوں کی موت کی خبریں ہم سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حق تعالی نے جو ارشاد فرمایا تھا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اسی کی تصویر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہمارے آقا نے اس کی پیشین گوئی دی ہے کہ آنے والے وقت میں لگاتار آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں، یہ عجیب و غریب بات ملتی ہے. اس دور میں جب کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو دنیا کے حالات سے تنگ ہو کر کے وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش، کیا اچھا ہوتا اس قبر والے کی جگہ قبر میں ہوتا. یعنی ایسے شدید حالات دنیا میں آئیں گے، قسمہ قسم کی پریشانیاں، قسمہ قسم کی بیماریاں، تنگیاں، مندی اور پتہ نہیں کیسے کیسے حالات کہ زندگی انسان کو اس کی زندگی موت سے زیادہ بدتر لگے گی. ہمارے آقا نے